اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین۔ ترجمہ: بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے۔ یہ سورۃ الحجر کی دوسری آیت ہے جو کہ قرآن پاک کے 14ویں پارے ربما سے لی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے۔ یہ اس وقت سوچیں گے جب بروز حشر کافروں کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ بے شک اگر مسلمان ہوتے، ایک اللہ کو مانتے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے، کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، قرآن پاک پڑھتے، اس کا ترجمہ پڑھتے، اس کی تفسیر پڑھتے، اس پر عمل کرتے تو ایسی غلطی ہرگز نہیں کرتے جیسی کہ ملک سویڈن میں ایک شخص نے کی ہے۔ حضرات گرامی، اس شخص نے اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر عید کے دن قرآن پاک کو جلایا، پھر اس کو فٹ بال کی طرح پیروں سے اچھالا، بے حرمتی کی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے جذبات مجروح کر رہا تھا، ان کو اشتعال دلا رہا تھا۔ اس شخص کا نام سلمان امیکا ہے، عراقی ریفیوجی ہے، اس کا تعلق کرد سے ہے۔ اس نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، گناہ عظیم کیا ہے، اس کی ہرگز معافی نہیں ہوگی۔ اس سے 5 ماہ قبل بھی اسٹاک ہوم میں ترکیہ کے سفارت خانے کے باہر اسی طرح سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہو چکا ہے، جس پر تمام مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ اسی سورت کی 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن اور بے شک ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن کے ترجمے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نگہبانی یعنی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ بس بھائی اب کر لو جو کرنا ہے، پھنس گئے بری طرح سے، کوئی معافی نہیں، کوئی سفارش نہیں۔ اس شخص نے بہت بڑی برائی اپنے اوپر لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے خود لی ہے، اسے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اور تمام مسلمانوں کے دل کی آواز ہے کہ اس کو ایسی کڑی سزا ملے جسے دیکھ کر کوئی شخص دوبارہ ایسی غلطی کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ تمام علماء کرام اور مساجد کے پیش امام کو اس موضوع پر مذمتی بیان جاری کرنا چاہیے۔ میں اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور سویڈن کی حکومت کو کہتا ہوں کہ فی الفور مطلوبہ شخص کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دلوائے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر سویڈن کی چیزوں کی خریداری ترک کر دیں اور اس حکومت سے تعلق اور واسطہ ختم کر دیں۔ اسلام زندہ باد، قرآن پاک زندہ باد۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔ جلد ہی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔